أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهلة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بنا مکہ میں اللہ کی شیطانی مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورۃ الانعام کی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ امم سابقہ کے حالات کو بیان کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا حشر اور تم پر حالات بھی ایسے ہی آئیں گے جیسے پچھلی امتوں پر آئے تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاں امم سابقہ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایک طرف تو کفار مکہ کو تنبیہ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تاکہ کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے امتوں کی طرف بہت سے رسولوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پس ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تنگی میں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ شاید کہ وہ گڑ گڑائے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا کیوں نہیں جب ہمارا عذاب ان کے پاس آتا ہے تو وہ گڑ گڑاتے ہیں لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. اس آیت میں اللہ نے امم سابقہ کا ذکر فرمایا کہ آپ سے پہلے اے نبی بہت سے نبی آئے اور ہم نے ان سے بہت ساری امتوں کی طرف نبی کو بھیجا ہے. اب نبی آ کر ان کو دعوت دیتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لاتے سوائے چند لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی مہلت دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں. جب وہ اس بات پر نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کفر میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی ڈھیل دینے کے بعد اللہ ان کو فوراً گرفت فرماتے ہیں. اب وہاں اللہ نے دو عذاب کا ذکر فرمایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ بس ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تنگی میں. بأسا کہتے ہیں مالی اعتبار سے جو تنگیاں پریشانیاں آتی ہیں
تو ایسے پریشانی اللہ ان میں ڈال دیتا ہے۔ ضلع کہتے ہیں بدنی تکلیف، بدن میں جو بیماریاں، جو حوادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتا ہے تو اس کو ضلع کہتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہو جاتے ہیں، لیکن فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کے مالوں میں ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں اور کبھی ان کے اموال میں۔ اللہ نے دوسری جگہ ذکر فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، مالوں میں کمی کر کے اور بھوک کے ذریعے سے اور بیماریوں کے ذریعے سے، خوف اور پھلوں کے ثمرات کی کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ تو اللہ نے پچھلی امتوں میں دو قسم کے عذابات کو لے کر آئے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ایک بدنی بیماریاں سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں آئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بدنی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ نے بنی اسرائیل میں زیادہ یہ عذاب کو اتارا۔ وَالضَّرَّاء، اور جو مالی بیماریاں ہیں، مالی اعتبار سے، تجارتی اور معاشی اعتبار سے جو بیماریاں، جو تنگیاں آئے، یہ پوری امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر آئے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بیماریوں کو پیدا کیا۔ یہ قسم کا طاعون، اللہ تعالیٰ نے ان پہ طاعون بھیجا جس کی وجہ سے وہ چیچک کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور چند دنوں میں وہ لوگ کٹ کر بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے رجز، ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا۔ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، رجز کہتے ہیں ایک قسم کی جراثیم کو اللہ ان کے کانوں کے پیچھے اور گدی کے درمیان میں ان کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھلے طور پر نافرمانی کی اور اللہ کا جو حکم تھا کہ بیت المقدس شہر میں جب داخل ہو تو کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل، اوپر کی آیت میں ذکر ہے ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم خطاياكم، تو اللہ نے ان سے کہا کہ جب بیت المقدس شہر میں داخل ہو تم سجدہ کرتے ہوئے، اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے جائے اور زبان سے حطۃ کہے یعنی توبہ توبہ، یہ لفظ کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے جائے۔ کم سے کم ان کو یہ حکم تھا کہ اپنی گردن کو جھکا کر جائے، لیکن انہوں نے سرے طور پر نافرمانی کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے اکثروں نے اس کو بدل دیا۔ تو جب ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ شرارت پہ اتر آئے، انہوں نے اپنی سلیم کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل، یعنی مذاق، سلیموں کے بل گھسیٹتے ہوئے تو اس طرح شہر میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ کے حکم کا صریح مذاق تھا، نبی کے حکم کا صریح مذاق تھا۔ جب مذاق ہوتا ہے تو اللہ اس کا بھی معاف نہیں فرماتا، نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن وہی نافرمانی جب مذاق میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ فوراً لفظ فرما دیتا ہے۔ اب حطۃ کے بجائے حطۃ کہا، حطۃ کہتے ہیں توبہ، حطۃ کہتے ہیں ہا کے بعد اگر نون داخل کر دیا جائے تو عربی کے اندر اس کا معنی ہے گھیو کے معنی آتا ہے۔ تو ہم توبہ نہیں کریں گے، ہمیں اناج چاہیے، ہمیں گھیو چاہیے۔ وقولوا حطۃ حطۃ کہتے ہوئے انہوں نے شرارت کرتے ہوئے داخل، تقریباً یہ لوگ 12,000 لوگ پر مشتمل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، فوراً اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرما دیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو کچھ وہ نافرمانی کرتے۔ تو کیسے؟ تو ان کے کانوں کے نیچے ایک جراثیم پیدا ہوتا اور وہ پھنسی پیدا ہوتی، وہ پھنسی پھٹ جاتی تو پورے جراثیم بدن میں پھیل جاتے تو چند گھنٹوں میں تڑپ کر مر جاتے۔ اللہ نے ایسا سخت عذاب، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا۔ ایک دن کے اندر 70,000 یا 12,000 سے لے کر 70,000
1000 تک کے آدمی مرے. اجزم من السماء بما كانوا يفسقون. چاہے آپ اسے تعاون کہیں, چاہے اسے پلک کی بیماری کہیں, یا کوئی اور اس کو آپ نام دیں, لیکن قرآن نے کہا اجزم من السماء, آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماریاں ان پر داخل فرمائی. تو یہ بنی اسرائیل پر یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آئے بنی اسرائیل کے اندر. عام طور سے جب بھی وہ نافرمانی کرتے, اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّوَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. 6 عذابات کا ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کرنے پر سیلاب کو بھیجا. سیلاب کا مطلب یہ کہ پورے گھروں کے اندر پانی داخل ہو گئے, پورے گھروں کے اندر, پورے کمروں کے اندر پانی داخل ہو گئے, اور باہر نکلنا مشکل ہو گیا. تو ایسا عذاب, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, یہ طوفان اللہ نے ایسا ان کو بھیجا کہ لوگ ان کا جینا دوبر ہو گئے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, رو کر گڑ گڑائے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے مصیبت ہم سے ٹل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا. پھر چندی میں پھر وہی رفتار بڑھا گئی, پھر انہوں نے وہی اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی, تورات پر عمل نہیں کیا. وَالْجَرَادَ, اللہ نے ٹڈیوں کو بھیجا, ان پر عذاب ٹڈیوں کو بھیجا. پورے گھر میں ٹڈی, کھانوں کے برتن میں ٹڈی, کھانا بناتے تو کھانے میں سالن میں ٹڈیاں, گھر میں پورے شہر میں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں. جہاں ایمان والے وہاں محفوظ ہے, لیکن جو منکرین ہیں, جو مستہزئین ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا. اب یہ ایسی ٹڈیاں ان کو سونے سے دوبھر کر دیا, نہ سو پا رہے, نہ کھا پا رہے, نہ پی پا رہے. تو ایسے عذاب. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے اس کو ختم فرمایا. وَالْقُمَّلَ, اور جون کے بدن میں داخل ہو گئے, پورے سروں میں بدن میں جون داخل ہو گئے. اب ایسے ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں سے جون ڈڑ کے نیچے گر رہے. یہ پورے بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے اس عذاب کو نازل فرمایا. پھر وہ مصیبت ٹل گئی. پھر اللہ نے وَالدَّمَ, پھر اللہ نے خون ان کے گھروں میں داخل فرما دیا. خون کا مطلب یہ کہ ان کے کھانے جب بناتے تھے وہ کھانا خون بن جاتا تھا. پانی پینے کے لیے پیالے میں پانی لیتے تو خون بن جاتا تھا. ایسے مسلسل عذاب اللہ نے 19 پارے میں اس کا ذکر فرمایا سورہ اعراف میں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور پھر مینڈک کی بیماریاں. تو مینڈک اللہ نے ان کے گھروں میں اسی طرح چشمہ کر دیا, وہ داخل ہو گئے. یہ مسلسل یہ جو بدنی بیماریاں اللہ نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں داخل فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, تو ہم نے نبیوں کو بھیجا آپ سے پہلے امتوں کی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ, تو بأسا سے بدنی بیماریاں, تو اللہ نے بدنی بیماریوں میں اللہ نے ان کو یوں گرفت فرمایا. وَالضَّرَّاءِ, اب ذرہ کہتے ہیں کہ مالوں میں, کھیتیوں میں, گھروں میں, ان کی تجارتوں میں, ان کے معاش میں اللہ نے نقصان کو داخل فرمایا. تو یہ قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, قوم مدین, قوم شعیب, یہ ساری وہ قوم ہے جن کو اللہ نے مالی حالت اچھی عطا کی. قوم شعیب یہ بہت بڑے تاجر تھے, تجارت کا فن ان کو آتا تھا, تو بہت زیادہ ان کی تجارت مدین شہر کے اندر ان کی تجارت ہوتی. تو اسی طرح قوم لوط یہ اللہ نے ان کو کھیتیاں باغات عطا فرمائے. قوم عاد, قوم ثمود یہ پہاڑوں میں رہتے تھے, لیکن ان کے لیے اللہ نے باغات کو جاری فرما دیے. باغات کے بیچ میں اللہ نے نہروں کو جاری کر دیا, خوب نہریں بھی پانی بہتی, جس کی وجہ سے سال میں 2 مرتبہ ان کو اللہ پھل دیتے. ایسی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی. لیکن جب انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کو لمبی مہلت دینے کے بعد اللہ نے ان کو مختلف عذابات میں گرفتار کیا. تو اللہ نے سب کو ہلاک فرما دیا. اور ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, اللہ نے ان کی اچھائیوں کی جگہ میں اللہ نے بیماریوں کے جھاڑو کو پھیر دیا.
مصیبتوں کے جھاڑو کو اللہ نے ان پر پھیر دیا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جہاں اچھائیاں تھی، جہاں اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے ان نعمتوں میں عذاب کو داخل فرما دیا. وہاں شہر کے قریب ڈیم تھا، وہ ڈیم پھوٹ گیا جس کی وجہ سے پوری کھیتیاں، پورا باغ درہم برہم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اللہ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار فرمایا. تو یہ واقعات اللہ کیوں ذکر فرماتے ہیں؟ واقعات بحیثیت واقعات نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں عبرت ہوتی ہے، عبرت کا سامان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دونوں قسم کی نعمتیں عطا کی. تو یہ چونکہ اس کا جو دوسرا برعکس ہوتا ہے، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی. اللہ نے ہمیں صحت بھی دی، اللہ نے ہمیں تجارت بھی دیا، اور اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ہماری تجارت ہے، ہمارے بزنس ہے، اور اللہ نے ہمیں کارخانے دیے، اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے آزمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے ان چھوٹی چیزوں کے ذریعے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو، امراض کو داخل کر دیتے ہیں. تو آج جو بیماریاں آج ہمارے عملوں میں امراض داخل ہیں، شاید ہی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے جو بالکل صحت مند ہو، جن کو کوئی بیماری نہیں. ورنہ آج کا نوجوان 20-25 سال کا نوجوان بھی کوئی نہ کوئی، خدا نہ کرے، کوئی نہ کوئی بیماری سے مبتلا ہے. جسمانی مرض اس کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے. یہ کیوں؟ اللہ کی نافرمانیاں جب ہوتی ہیں تو اللہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے اللہ ان کو گرفت فرماتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بڑے عذابات سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ سب لوٹ جائیں، یعنی رجوع کر لے گناہوں سے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. سب اللہ کی طرف جب متوجہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دے. تو اسی لیے حضرت فرمایا یہ حالات کیوں نہیں آتے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ سب گڑ گڑا. اللہ حالات کو لے آتے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے معافی مانگیں. ہر چھوٹی سی بیماری بھی ہو تو ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس سے پہلے میں کہا تو اگر تھوڑی سر میں بھی درد نظر آ جائے تو ہم فوراً ٹیبلٹ لینے کی، دوائی کھانے کے سوچتے ہیں، یا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بارے میں سوچتے ہیں. تو علاج کرنا چاہیے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن پہلے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرے، استغفار پڑھے. پھر دوسرا کام ہے کہ تھوڑا سا آدمی اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، صدقہ کر دے آدمی. پھر تیسرے درجے پر علاج و معالجہ. تو جب یہ ترتیب ہماری ہوگی کہ چھوٹی سی بیماری بھی ہو تو فوراً ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. مشکات کی حدیث ہے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب سر میں درد آتا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تو کیا کہتی؟ تو کہتے کہ ہائے افسوس میرے گناہ، ہائے افسوس میرے گناہ، یہ میرے گناہ کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ گناہوں کا بوجھ جو میرے سر پہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے سر میں درد ہو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سر درد کر رہا ہے، ہمیں چائے چاہیے، کافی چاہیے، ٹیبلٹ چاہیے، تو ہم تو اس سے متوجہ ہوتے ہیں. لیکن وہ ہاتھ سر میں ہاتھ پکڑ کر کہتی کہ ہائے میرے گناہ، یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے. تو یہ رجوع کی اللہ کی طرف رجوع ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم بدنی اور مالی امراض میں ہم ان کو گرفتار اس لیے کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو بندہ اس طرح کے حالات لے کر آتے تاکہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نمازوں کی پابندی کر لے، دیگر عبادات اعمال صالحہ کی پابندی کر لے، جو گناہ ہے وہ گناہ کو چھوڑ دے، طلب کر دے، رجوع اللہ ہو جائے. تو یہ مقصد ہوتا ہے. اللہ ان کو بڑا ڈھیل دیتے ہیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آتا ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں. جب بھی حالات بگڑتے ہیں، نامناسب ہوتے ہیں تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن جب حالات مناسب ہو جاتے ہیں، حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی پھر جو اللہ کی طرف نافرمانی مبتلا ہو جاتا ہے.
جب اس طرح بار بار ہوتا ہے اللہ اسے کئی موقع دیتے ہیں سنبھلنے کے، گناہوں کو چھوڑنے کے، ترک معاصی کا اللہ بار بار موقع دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ نافرمانی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ٹھوکر کھانے کے باوجود سنبھلنے کے بجائے پھر آدمی گناہ کی راہ اختیار کرتا ہے، تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کام، یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اختیار کو اس میں بڑے مزے ہیں، دھوکہ دے رہا ہوں بڑے مزے، پیسے چاروں طرف سے آ رہے گناہوں کے راستے سے، سود کے راستے سے اور رشوت کے راستوں سے، کئی غلط راستوں سے آ رہے تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ اب آدمی اس کو کمال اپنا ہنر مندی سمجھتا ہے، یہ تو میرا ہنر ہے، یہ تو میرا تجربہ ہے، یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے میں کما رہا ہوں۔ یہ شیطان اس کو اس طرح مزین کر کے دکھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں اور اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں یہ جو اللہ نے آگے فرمایا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، یہ آخری عذاب ہے، سب سے سخت عذاب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو جانا، مالوں کا نقصان ہو جانا یہ عذاب ہے، ضرور عذاب ہے، لیکن دلوں کا سخت ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس سے اللہ اس کو آخر میں یہ عذاب دیتے ہیں۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ کافر اللہ نے فرمایا کہ آئے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں اب وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ایک دم آخری اسٹیج پر ہوتا ہے، یہ آخری درجہ ہوتا ہے جب آدمی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی، اللہ کئی مرتبہ اسے سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، پھر بھی وہ سدھرتا ہے، پھر وہ تھوڑا سنبھل کر پھر گناہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ ان کی دلوں کو سخت کرنا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اب اس کا ہر گناہ، ہر کام، ہر برائی اسے اچھائی نظر آئے، کسی کے کہنے پر نہ سمجھے گا، نہ کسی کی بات سنے گا، نہ کسی کی نصیحت کا عمل ہوگا۔ یہ آخری اسٹیج ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ قساوت قلبی کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ نے اس کو یا تو منافقوں کے بارے میں کہا یا کافروں کے بارے میں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ قساوت قلبی کا نتیجہ۔ جب دل سخت ہوتے ہیں تو آنکھیں اندھی ہو جاتے ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں اور وہ گونگے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں، سننے کے باوجود اندھے بہرے ہیں، بولنے کے باوجود گونگے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں دل ان کا سخت ہو، جب دل سخت ہو گیا تو حق بات نہ دیکھ پاتا ہے، حق بات نہ سن پاتا ہے، حق بات نہ کہہ پاتا ہے۔ یہ آخری اسٹیج ہوتا ہے۔ اسی کے جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے فوراً اس کا ریاکشن دل پہ ہوتا ہے۔ حدیث مشہور بار بار سنتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ گناہ کا پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ براہ راست دل پہ ہوتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، توبہ نہیں کیا، بار بار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تو فرمائے ایک وقت آتا ہے کہ پہلا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر ان کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اب اتنے کالے ہو جاتے ہیں، پورا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خساوت پیدا ہو جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔ جب سختی آ جاتی ہے تو اس کا اثر اس کے آنکھوں پہ ہے کہ حق چیز اسے نظر نہیں آتا، حق اور اس کے آنکھوں کے درمیان پردہ پڑ جاتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ختم اللہ علی قلوبہم،
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس بات کو ذکر فرمایا. ایک تو کافروں کے بارے میں یا تو منافقین کے بارے میں. لیکن جب مومنین بھی جب اس اسٹیٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کو صاف فرما دیتے ہیں. لیکن اللہ کی گرفت ابھی نہیں ہوتی. آگے اس کا ذکر ہے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. جب اس کا دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا, مزین کر کے دکھایا, مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ وہ کرتے تھے. اب دل سخت ہو گئے اور آدمی اتنا بدبخت ہو گیا, گناہوں میں معاصی میں اتنا مبتلا ہو گیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, پھر وہ بھول جاتا ہے جو اس کو نصیحتیں کی گئی. قرآن کے میسج ایک دم کالعدم ہو جاتا ہے. احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایک دم کالعدم ہو گیا, اور نیک لوگوں کی نیک باتیں, اچھی باتیں اسے کالعدم ہو جاتی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز کا دروازہ کھول دیتے ہیں. وسعت کا, روزی کا, خوشنودی کا, صحت کا, اور عہدوں کا, کرسیوں کا, مال و متاع کے ہر قسم کی نعمتیں ملتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیں. ایک طرف عزت, بظاہر عزت, عزت کے دروازے کھول گئے, روزی کے دروازے, وسعت کے دروازے کھول گئے, اور عہدوں پر عہدے, کرسیوں پر کرسی, نام و نمود, شہرت, ہر قسم کی قیمت. بس حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جو کچھ اسے دیا گیا اس میں وہ اترانا شروع کر دیتا ہے, فخر کرنے لگتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, خوشی کی انتہا, کبر, تکبر میں داخل ہو جاتا ہے. اب آدمی اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ میں وہ ہوں, مجھے کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. کون کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس مال ہے, عہدہ ہے, کرسی ہے, بینک بیلنس ہے, عہدے ہیں, سب کچھ ہے, مجھے کون کیا کرے گا؟ یہاں تک اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں. اب حدیث سنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, مشکات کی حدیث, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حضرت عامر, عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ہے. جب بندہ نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں, وسعتیں عطا فرماتے ہیں. سمجھو کہ اللہ اسے استدراج اور ڈھیل دے رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے کر اچانک پکڑتے ہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی حدیث ہے, تھوڑا الفاظ بدل کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور مسلسل نافرمانی کے پیدل پہ مسلسل نافرمانی کر رہا ہے, اس کے باوجود اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. یہ حدیث کا جملہ ہے, اس کی ہر خواہش, ہر تمنا پوری ہو رہی, جو چاہتا ہے مل رہا, جو چاہتا ہے اسے مل رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر اللہ اسے اچانک پکڑ لیتے ہیں, یا تو موت کے ذریعے, پھر یا کسی اور خدا نہ کرے بڑی بیماری کے ذریعے اللہ اسے پکڑتے ہیں. تو اللہ نے یہاں گویا اللہ تعالیٰ ترتیب سے گویا بیان کر رہے ہیں. تو پہلے اللہ اسے رونے کا, گڑ گڑانے کا موقع دیتے ہیں, گناہوں سے مبتلا کر کے, عذابات میں مبتلا کر کے. پھر جب وہ گڑ گڑاتا ہے, جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں, پھر نافرمانی کرتا ہے, پھر کبھی حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے حالات صحیح لے کر آتے ہیں. بار بار اگر اس طرح کی نافرمانیاں ہوتے ہیں, ولیکن قسط قلوبہم, اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر نشان پیدا کر دیتے. فلما نسوا ما ذکروا به، جو کچھ قرآن و حدیث میں یا علماء کے ذریعے اور جو دین کی باتیں تھی ان تمام باتوں کو بھلا دیتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ اترانے لگتا ہے، خوش ہونے لگتا ہے جو کچھ اسے دیا گیا. اخذناہم بغتۃ، یہ اللہ بڑے حلیم ہے، اللہ فوراً طرف نہیں فرماتے. تو یہاں تک جب وہ پہنچ جاتا ہے اخذناہم بغتۃ، اچانک اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب پکڑنے میں کیسے ہیں؟ یا تو خدا نے پہلے بڑی مصیبت میں اللہ اسے گرفتار فرما دے، اب وہ بس وہ بستر کا ہو گیا، خدا نہ کرے کچھ اور بڑی مصیبت میں بڑی بیماری میں چلا گیا، یا اچانک اللہ تعالیٰ موت کے منہ میں لے کر چلے جاتے. توبے کا موقع نہیں ہوتا، سنبھلنے کا موقع نہیں ہوتا، تو اچانک موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اسی کی جب بیماری تھوڑی آتی تو آدمی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے. اس کے بعد جب موت آتی ہے تو بہت سے گناہوں سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف مبتلا ہوتا ہے. اچانک موت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ موقع نہیں دیتے. اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں. فاذا ھم مبلسون، بس وہ نا امید ہو جاتا ہے. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آگے اللہ نے بہت بڑی بات فرما دی، ایسے ظالمین کی جڑوں کو اللہ کاٹ دیتے. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے جو تمام عالم کا رب ہے. بڑی عجیب آیت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالمین قوم کے جڑوں کو اللہ کاٹ دیتے. اس کے کئی مطالب مفسرین کرام نے بیان فرمائے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تقریباً 4 مطلب اس کے بیان فرمائے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیتے، ان کی بستیوں کو اللہ نیست و نابود کر دیتے. پھر دوبارہ وہ بستی دوبارہ وجود میں نہیں آتی، دوبارہ وہ بستیاں جو تباہ و برباد ہو جاتے آباد نہیں ہوتی، کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی. ایسی بہت سی بستیاں. قوم لوط کا جہاں عذاب آئے تو اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے بحر میت، وہ پورا شہر میت کی طرح سے ہو. اب وہ جو سمندر بحر میت سے مشہور ہے، بحر لوط سے بھی مشہور ہے، وہاں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، مچھلی زندہ نہیں رہتے، مینڈک زندہ نہیں رہتے. بحر میت سے مشہور ہے، ہزاروں سال ہو گئے آج تک وہ بحر میت ہے اور قیامت تک بحر میت ہے. یہ اللہ جڑوں کو یوں کاٹ دیتے ہیں. ایک تو یہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی بستیوں کو اس طرح کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے. اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، یہ بھی ایسی بستیاں، ایسی نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ پھر اس کے بعد کوئی ان کی بستیوں کا آباد نہیں کیا جاتا. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالمین کی اولاد کو بھی دوبارہ نہیں رکھتے، ان کی نسل کو نہیں چلاتے، اللہ جڑوں سے کاٹ دیتے. ان کی نسل ہی نہیں چلتی. جب ان کا نسل نہیں چلے گی، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. کوئی معلوم نہیں کہ وہ کون تھے، ان کے باپ دادا کون تھے، ان کے بعد ان کی اولاد در اولاد کون تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد بددعا بھی بڑی عجیب ہے جو اللہ نے سورہ نوح میں ذکر فرمایا. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. کہا حضرت نوح علیہ السلام نے ربی، اے میرے پروردگار، بددعا کر رہے 900 سال کے بعد، 1-2 سال 100 سال 200 سال میں 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا. نبی تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں، لیکن جب حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں تو فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار زمین میں کسی کافر کو زندہ نہ رکھ، ان کے شہروں کو بھی برباد کر. اتنا ہی نہیں، آگے سنو
انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو زندہ چھوڑیں گے تو یہ بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کی اولاد بھی کافر اور فاجر پیدا ہو، اب ان کو نام و نشان مٹا دیں، قوم نوح آباد نہیں ہو اس کے بعد۔ تو ایک تو ان کے شہر برباد ہو گئے، من الکافرین دیارا، دیار دار کی جمع ہے، ان کے گھر، ان کی بستیاں سب ختم ہو گئے۔ اللہ نے کسی پوری دنیا میں طوفان آیا، اس کے بعد ایک نئی دنیا آئی، تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر ان کی اولادوں کو بھی، نسل کو بھی ڈال دیا۔ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے، دعا بھی بڑی عجیب، یضل عبادتا، وہ آپ کے بندوں کو جو نیک بندے ہیں، مومن ہیں، ان کو بھی گمراہ کر دیں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو اولاد نسل چلے گی وہ کافر اور فاجر بن کر رہے گی، اسے ان کو جڑوں کو کاٹ۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ان ظالمین کی جڑوں کو کاٹ دیا، کوئی باقی نہ کرے، تو ان کی نسل نہیں چلے گی، اللہ ختم فرما دے۔ پھر اسی طرح بہت سے علماء مفسرین کرام نے اس کے بہت سی تفسیرات بیان فرمائے۔ تو تیسری تفسیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی ان کے اندر اگر وہ لوگ، ان کے خاندان بھی چلے بھی، تو کبھی ان کے خاندانوں میں نبیوں کو اور علماء کو، نیک لوگوں کو کبھی پیدا نہیں کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا ہم کریں گے تو یہ اچھائی بھی ہماری نسل میں چلے، خدا نہ کرے اگر نافرمانی ہے تو نافرمانی کا نتیجہ بھی نسل در نسل چلتا ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ جب نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ یہ ڈھونگ کو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں اس زمان چونکہ نبی آتے تھے، نبیوں کو پیدا نہیں فرمائیں گے، اور پھر اسی طرح نیک لوگ، علماء اور نیک ائمہ، متقین، صالحین کبھی پیدا نہیں ہوگے۔ تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ جیسے ہم جھاڑ کو اکاڑتے ہیں تو جیسے جڑ سے نکالتے ہیں تو ساری جڑیں اکھڑ کے نکل جائیں، اب وہاں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو اس طرح ان کی نسلوں کو اللہ اکھیڑ کے نکال دیتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اب یہ کہنے کے بعد وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک عجیب جملہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب۔ اب بظاہر تو کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، اللہ جوڑوں کو کاٹ دے ظالمین کے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تعریف کس بات کی؟ یہاں تو بظاہر تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، تو یہ تعریف اس بات پر ہے کہ اللہ ایسے ظالمین کو زمین سے پاک کرنا، یہی اللہ کی۔ اگر یہ لوگ رہیں گے تو ان کی برائی کا اثر زمین پر ہوگا، دیگر لوگوں پر ہوگا، اور اسی طرح اناج پر، پھلوں پر، پانیوں پر ہوگا۔ جسے بحر میت میں پورا سمندر کڑوا ہو گیا، پورا پانی خراب ہو گیا، ان لوگوں کا اثر دیگر جانوروں پر ہوگا، ان کا اثر دیگر انسانوں پر ہوگا، اللہ ان کو مٹا دے تو اسے اللہ کی تعریف۔ دوسرا مطلب یہ کہ ان کے عذابات سے ہم عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کو ایسے ایسے عذاب میں گرفتار کیا، اب دوسرے لوگ ان گناہوں سے بچ رہے ہیں، ان گناہوں سے باز آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے عبرت کا سامان بنایا ان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ ان کے گناہ، ان کے عذاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے گناہوں سے بچا لیا، دوبارہ کفر اختیار کرنے سے بچا لیا، اور اللہ نے زمین کو پاک و صاف کر دیا، اور زمین پر رہنے والے حشرات الارض، دیگر مخلوقات بھی اس سے مامون ہو گئے، تو اسے اللہ کی تعریف ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں
اللہ کی تعریف فرمائے۔ تو اس سے جب بندے گناہوں سے باز آتے ہیں یا کسی کو برائی یا کسی کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی ہمیں تعریف کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، اللہ نے ایسے قوم سے ہماری حفاظت فرمائی، کہیں بڑے بڑے عذابات آئے اللہ نے ہمیں حفاظت فرمایا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔